Allahu Akbar, Allahu Akbar. نہیں بیٹھا، آج اعمال کے احتساب میں کمی ہے. اگر ہمیں اپنے اعمال کے اندر دعوت نہ دینے سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر وہ یقین بنا ہی نہیں کہ جس یقین کے کم ہونے کا ہمارے اندر کمی کا احساس پیدا ہو یا ایمان کے بڑھنے کا احساس ہمیں محسوس ہو. ابھی اس سطح پر ہم آئے ہی نہیں. ورنہ داعی کی تو صفت یہ ہے کہ جس دن اس کا گشت چھوٹ جائے گا، جس دن اس کی تعلیم چھوٹ جائے گی، جس دن وہ ایمان کے مجلس میں نہیں شریک ہوگا، جس دن وہ نکل کر مسجد سے فرد کے ایمان کی دعوت نہیں دے گا، اس دن اس کو اپنے انفرادی اعمال کے اندر کمزوری اور اپنے انفرادی اعمال کے اندر کیفیت محسوس نہیں ہوگی. اس لیے میرے بزرگ دوستو، اجتماعی طور پر ہم سب اس کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کامل یقین کی دعوت دیں گے. ہم کوئی تقریر نہیں کر رہے، ہم تو بار بار کہتے ہیں مجمع سے، نظام الدین نے بھی مرکز میں بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے مجمع سے اتنا ہی کہنا ہے جتنا ہمیں اور ہمارے مجمع کو کرنا ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے. تو یقین بناؤ اور آخرت بناؤ. کیسے؟ کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کے ذریعے سے. اس لیے ہمارا روزانہ کا یہ کام ہے کہ ہم روزانہ یقین سیکھنے کے ارادے پر جمع ہوں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آباد کرنے والوں کو سب سے پہلے ایمان والا فرمایا. جی ہاں، کہ سب سے پہلے مسجدوں میں جمع ہو ایمان سیکھنے کی بنیاد پر، ایمان سیکھنے کے تقاضے پر. یہ صحابہ کی سنت ہے. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں. اجلس بنا نؤمن ساعتا، کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں. اس طرح ہم ایمان کی مجلسوں میں، اب ایمان کی مجلس میں کیا بات کریں کہ ایمان کی مجلسوں میں اللہ کا تعارف کرواؤ کہ اللہ ایسی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اتنی بڑی عظمت والے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اس طرح تنہا ہیں. اور اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے کرو کہ جتنا غیب کے تذکرے کریں گے غیب کا یقین اندر پیدا ہوگا. اور اگر غیب کے تذکرے نہیں ہیں تو پھر یہ کہیں کہ ظاہر کا یقین اندر اترے گا. یہ ظاہر کا یقین یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں رکاوٹ بنے گا، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے گا. کیوں کہ جب اللہ کے غیب کا یقین اندر ہوگا اور اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہوگا، جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو پھر اعمال بگڑیں گے. کہ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز پر پورا ہونے والے وعدوں کا یقین نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا تو اپنے تعارف کے ساتھ سب سے پہلے حکم نماز کر دیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ. ہاں، ایمان، اعمال اور آخرت تینوں قرآن میں اس طرح. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور فرماتے تھے کہ داعی اول سے خود اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف سب سے پہلے خود دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو خود بلا رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میری عبادت کرو
اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے. سب سے پہلے کیا سکھلاتے تھے؟ نماز. لیکن میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، نماز تو جب صحیح ہو، جب نماز پر یقین ہو. جب نماز پر یقین ہی نہیں ہے تو نماز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ عمل سنوارا جائے گا نا جس پر یقین ہے. تجارت پر یقین ہے، دکان کو خوب سنوارا. کارخانے سے یقین ہے، کارخانے کو خوب بنایا. زمین پر یقین تھا، زمین کو خوب بنایا. اپنے کپڑوں میں عزت تھی، کپڑے خوب بنائے. لیکن نماز پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ نماز باہر کے تقاضوں کی وجہ سے بگاڑی جاتی ہے. امام پر تقاضا ہے نماز سے مختصر پڑھانے کا، کیونکہ یہ نماز میں بحیثیت تاجر کے آیا ہے. بحیثیت تاجر کے آیا ہے. بحیثیت عابد کے نہیں آیا کہ عبادت کرنے آیا ہو. یہ آیا ہے بحیثیت تاجر کے، کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں بحیثیت تاجر ہونے کے. اس لیے اس کو تقاضا ہے کہ نماز جلدی ہو. اس کی سنتیں بگڑیں گی اس وجہ سے، نماز کے بعد کی دعائیں بگڑیں گی اس وجہ سے، نماز کے بعد کی تسبیحات بگڑیں گی اس وجہ سے کہ نماز عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہم نماز کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نماز سے کامیابی کا یقین ہماری نماز کو عمدہ بنا دے. نماز سے کامیابی کا یقین، اس لیے نماز کی طرف بلانا ہمارے یہاں بطور یقین کے ہے. نماز کی طرف بلانا بطور یقین کے ہے کہ آؤ نماز کی طرف. کیسے؟ کہ بطور یقین کے، کہ اگر یقین کے طور پر بلاؤ گے تو اس کے اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے، کہ جب اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے تو ان کو چھوڑنا بھی آسان، اور عمل کی وجہ سے اسباب کا مؤخر ہونا بھی آسان، اسباب کا پیچھے کرنا بھی آسان. کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر بہت تاخیر سے آئے، کیوں؟ کہ دکان پر آنے کی جلدی کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے جلدی نہیں ہے کہ آج یقین ٹھیک ہو گیا ہے کہ میرے مسائل کے حل کا تعلق دکان سے نہیں ہے، میرے مسائل کا حل کا تعلق نماز سے ہے. تو جب یہ نماز یقین میں آئے گی تبھی عمل میں آئے گی، اور یہ بنے گی جب اس نماز سے یقین بنے. اگر نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے تو چاہے کتنا پرانا نمازی کیوں نہ ہو، کہ اس کو اس کے اسباب کی جلدی اس کے عمل کو یا بگاڑے گی یا اس کو عمل سے ہٹا دے گی. جی ہاں، اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم نماز کی دعوت دیں گے بطور یقین کے. یہ پہلا کام ہے کہ ہم نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بطور یقین کے کہ آؤ نماز کی طرف، کیونکہ جہاں تم لگے ہوئے ہو اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کہ وعدے تو حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، یہ ہماری مستقل دعوت ہے. اس لیے ہم چل پھر کر نماز کی دعوت دیں گے، مگر دیتے ہیں کہیں کے لیے؟ کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں بے نمازیوں کے لیے. اپنی نماز میں ترقی مقصود نہیں ہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو محنت بے نمازی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں میرے بزرگوں دوستوں، بے نمازی کا نمازی بن جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے گا ہدایت دے گا. لیکن ہمارا نماز کی دعوت دینا وہ اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. جس طرح کلمے کی دعوت سے کلمے کا یقین، اس طرح نماز کی دعوت سے نماز کا یقین اندر پیدا ہوگا. وہ دوسرا نمازی بنے نہ بنے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی سے نماز پڑھوا دیں، آپ کسی کو کلمہ پڑھوا دیں، یہ آپ کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہدایت اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی، کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے گا عمل کی ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا اسلام کی ہدایت دے گا. لیکن دعوت دائی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے.
دعوت دائی کس کی اپنی ذات کے لیے ہے، جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس طرح دعوت دائی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. کوئی مان جاوے تو ہم اس کے اجر میں شریک، اور کوئی نہ مانے تو ہمیں تو اپنی دعوت سے فائدہ ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، بہت اچھا نقطہ ہے یہ، علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، بہت اچھا نقطہ ہے لکھا علماء نے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے فائدہ تو دعوت ان کے لیے ہے جو بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے. فرمایا سواء علیہم کہ دعوت ان کے لیے بے فائدہ ہے جو بات قبول نہیں کرتے، لیکن دعوت دینے والوں کے لیے، کہ دعوت دینے والوں کے لیے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے. اس لیے سواء علیہ کا نہیں فرمایا بلکہ سواء علیہم فرمایا. علماء نے لکھا ہے یہ نقطہ جو ہمارے کام کا ہے، بہت اچھا، کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی مگر وہ تو مانے نہیں، کہ اگر دعوت دوسروں کے لیے دو گے نا تو جلدی کام چھوڑ دو گے. جی ہاں، کہ ہم نے بات پہنچا دی ہے، وہ انہوں نے نہیں مانی تو ہم نے کہنا چھوڑ دیا. دیکھو میرے بزرگ دوستوں، اگر دعوت دوسروں کے لیے ہو گئی تو پھر دوسروں پر محنت، یہ دوسروں کا نہ ماننے کی وجہ سے اپنے اندر یا مایوسی پیدا ہوگی یا غصہ پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ غصہ یا مایوسی. ہاں، کہ بھئی ہم تو کہتے کہ نہیں، سارے دین کی دعوت تو ترغیب پر ہے، تو یہ غصہ پیدا ہوگا یا مایوسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ کام اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کی بات مانی نہیں گئی. گھر چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑ دی، مشورہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، ملاقاتیں کرنا چھوڑ دیا، گھر گھر جانا چھوڑ دیا، کہ بھئی لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہم نے چھوڑ دیا. کہ اس کا چھوڑ دینا کہ خود اس کی اپنی ذات کے لیے مضر ہے، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے. کیوں؟ کہ یہ تو دعوت کے بقدر اپنے اعمال میں ایمان میں ترقی کرتا رہتا، چاہے اس کی بات لوگ مانتے یا نہ مانتے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہماری ساری محنت ہم میں سے ہر فرد کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچے گا ضرور. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاؤ، کہ اللہ کی یاد دلانا، اس کے احکامات کی یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دے گا. اس لیے یہ نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان نماز چھوڑے، اس کا غم، اس کا دکھ ہونا یہ خود مومن ہونے کی علامت ہے، یہ خود داعی ہونے کی علامت ہے. کیونکہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا. داعی کی صفت ہے یہ کہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا. تو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنے ایمان اور اپنے اعمال میں ترقی کے لیے. دوسرا کام نماز کے ساتھ یہ کرو کہ اس نماز کو قائم کرو. پرانے نمازی 4 مہینے لگائے ہوئے، پرانے نمازی، پرانے امام، لیکن جلسہ اور قومہ، 2 سجدہ کے درمیان دیکھنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. بلکہ میرے دوستوں اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ اور قومے کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے، صرف رکوع سجدہ کو عمل سمجھتے ہیں. حالانکہ جلسہ اور قومہ نماز میں یہ وہ عمل ہے جس کے درمیان تسبیحات بتائی گئی ہیں کہ قومے کے درمیان کیا پڑھنا ہے، جلسے کے درمیان کیا پڑھنا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اسباب سے اپنے حاجتوں کو جوڑ لیا ہے، اعمال کو آخرت کے لیے کر دیا ہے. اس وجہ سے یہ اپنے عمل کو بگاڑ کر سبب کی طرف دوڑتا ہے.
کہ اللہ نے ہمیں دینے کے لیے اسباب بنائے ہیں دنیا میں، تو چلو اپنے اسباب کی طرف دوڑو. تو یہ اپنے اسباب کی وجہ سے اپنے عمل کو بگاڑے کہ جس راستے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس راستے کی وجہ سے ان اعمال کو بگاڑ رہا ہے جن کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. کتنے بڑے نقصان میں جا رہا. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اپنی نمازوں کو سنوارو، عادت ڈالو، عادت لمبے لمبے سجدوں کی، لمبے لمبے رکوع کی عادت بناؤ. اور سمجھتے تھے کہ اس کی مشق کرنی ہوگی. رکوع کی مشق کرو، سجدے کی مشق کرو، قیام کی مشق کرو. یہ نہیں کہ سر سے یہ بوجھ اتر جائے نماز کا، کہ نماز کا بوجھ ہونا سر پر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے بوجھل ہوتی تھی منافقین پر. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ منافقین جب نماز کی طرف آتے تھے تو انتہائی سستی کے ساتھ، انتہائی کاہلی کے ساتھ، کہ ایک بوجھ ہے جسے اتارنا ہے سر سے. مومن پر نماز بوجھ نہیں ہوتی. مومن کو تو نماز محبوب ہوتی ہے. اس کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز نبی کی طرح محبوب بنے. کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن اس پر نماز بوجھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نماز کے مسائل کے حل کا کوئی یقین نہیں ہے. تو اس کے اسباب اس سے اس کے عمل کو بگڑواتے ہیں. تو یہ نماز کو بگاڑے کہیں کے لیے کہ نماز کو بگاڑے دنیا کے لیے، تو اس کا دین بھی بگڑا، اس کی دنیا بھی بگڑی. کہ دنیا یہ بگڑ گئی کہ اس سے کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا، اور نماز بھی بگڑ گئی کہ اس نے اپنے مسائل کا حل اسباب میں سمجھا. تو یہ جلدی جلدی نماز پڑھ کر بھاگے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا، جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا، رکوع سجدے جلدی جلدی کرے گا، وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا، رکوع سجدے جلدی جلدی کرے گا، کیوں؟ اپنی دنیا کے تقاضے پر، وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے وہ صحابی جن کی نماز میں اجرت تھی، جو نماز جلدی پڑھ رہے تھے، آپ نے ان سے بار بار فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جس عمل کو لے کر آئے ہیں اس عمل کو اپنے عمل سے جوڑ کر بتلا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، جو جس طرح میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس لیے وہ صاحب جو نماز جلدی پڑھ رہے تھے، آپ نے ان سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے عرض کیا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ نماز کے اندر عجلت، کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھنا، یہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہوئی، اور جو عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہوا وہ عمل نہیں ہوا. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، بعض صحابہ کا، بعض تابعین کا، جس میں خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفتی، ان کا مذہب تو یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. جو نماز جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ اچھی ہوئی کہ بری ہوئی، کہ نہیں، ادا ہی نہیں ہوئی. تو غالباً امام ابو یوسف کا مذہب بھی یہی ہے کہ جس نے نماز میں عجلت کی ہے، جلدی کی ہے، اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی.
اچھی بری کا سوال نہیں ہے، لیکن اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز جلدی پڑھے، اگر نماز میں جلدی پڑھی ہے تو اجر تو ملے گا نہیں، اجر تو ملے گا نہیں، اجر تو ملے گا کہیں پر؟ کہیں اجر ملے گا نماز سے حسن پر، اجر ملے گا نماز کے حسن پر، اجر اجرت پر نہیں ملے گا، یہ تو طے ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو نماز میں جلدی کرے گا، کہ نماز میں جلدی کرنے والے کو اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم نماز کی دعوت سے نماز کا یقین اپنے اندر اتاریں اور اپنی نمازوں کو بالارادہ سنبھال کر ایک ایک عمل کو، بھائی سن لے، جب بھی آپ کسی آنے والے کو دیکھیں گے نا میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ جس وقت آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہی وقت آپ کی غفلت کا ہوگا، اور جو وقت آپ کی غفلت کا ہوگا وہی آپ کے نقصان کا ہوگا۔ مضمون نگاری، اس سے تو ہمیں الجھن ہے، الجھن۔ ہم سے چاہتے ہیں کہ میں اور آپ سب کے سب یعنی کسی مقصد پر آ جائیں۔ یہاں ہمارا اتنا اونچے بیٹھنا یہ تو ایک ضرورت کے لیے ہے، ورنہ کسی نمائش کے لیے نہیں ہے۔ ہم اتنے نقصان میں جا رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے نقصان کا یعنی احساس نہیں ہے۔ ایک نماز کا نہ بننا زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ بڑی بات ہے۔ لیکن میرے بزرگ دوستو، غفلت آدمی کو ایسی میٹھی نیند سناتی ہے کہ اس کے اندر سے اس کے اعمال کے بگڑنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ کرنے کا ارادہ کرو، کچھ کرنے کا ارادہ کر لو۔ اب تک میری آپ کی زندگی غفلت میں گزری ہے، آئندہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز کو اس طرح بناویں گے جس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے نماز پر مشق، کہ اس کے رکوع کو، اس کے سجدے کو، اس کے قومے کو، اس کے قاعدے کو سنوارو، بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، قومے کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد، کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ منتخب حدیث میں حدیث حضرت نے رکھی ہے نماز میں کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرو کہ میرا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو۔ کہ کون سا عمل قبول ہوگا؟ کہ وہ عمل قبول ہوگا جو نبوت کے طریقے پر ہے۔ اس لیے ایک محنت نماز کے ساتھ اس کی دعوت کی، ایک محنت نماز کے ساتھ اس کی نماز کے ظاہر کو سنوارنے کی، اور ایک محنت ہے نماز کے ساتھ نماز کے باطن، کہ نماز کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو، کیونکہ نماز کا قائم کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ نماز قائم کرو کہیں کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ، ورنہ شیطان اللہ کا دھیان آنے نہیں دے گا۔ اذکر کذا، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ دیکھو، نماز اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو،
سب سے قریب تر کرنے والا عمل نماز ہے. الساجد یسجد بین قدمِ رحمان، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہے. کہ اتنا قرب. لیکن میرے بزرگ دوستوں، قریب اور بعید، نزدیک اور دور، اس کا تعلق دھیان سے ہے. جو چیز دھیان میں ہے وہ قریب ہے، اور جو چیز دھیان میں نہیں ہے وہ دور ہے. اگر نماز میں اللہ کا دھیان ہے تو یہ اللہ کے قریب ہے، اور اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو یہ نماز کے باوجود اللہ سے دور ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، ہم نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کریں، اللہ کا دھیان بالارادہ لائیں. پھر دیکھو اے بھائی، پھر دیکھو کتنی کیفیت عبادات پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہماری عبادات پر غفلت طاری ہیں. ہماری عبادت عادت بنی ہوئی ہے، عادت، اور ہمیں بنانا ہے اس کو عبادت. عادت تو آدمی، عادت کا عمل تو غفلت سے ہوتا ہے، اور عبادت کہ عبادت عین ذکر ہے. اس لیے اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ اللہ کے دھیان سے. نماز پڑھو اللہ کے دھیان کے ساتھ. کیوں کہ نماز قائم کی جاوے گی اللہ کی یاد کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو کلمے کے بعد اس کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. صحیح کرو گے نا؟ یہ مشق کرو گے نماز پر. اب ظہر کی نماز ہوگی نا، ظہر سے ہی شروع کر دو. ظہر سے ہی شروع کرو، ظہر کی سنتیں پڑھو، مشق کرو. میں نے رکوع کتنا لمبا کیا، سجدہ کتنا لمبا کیا. میرے دوستوں، عدد اصل نہیں ہے کہ 4 رکعت ہو گئی، 6 رکعت ہو گئی. ہم نے تو ہر عمل کو عادت بنا لیا. 100 بار کلمہ پڑھ لو، 100 بار تیسرا کلمہ پڑھ لو، 100 بار درود شریف پڑھ لو، یہ ذکر ہو گیا. نہیں، اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے. عادت نہیں، عبادت اصل ہے. اور عادت نہیں، اللہ کا دھیان اصل ہے. اللہ کا دھیان اصل ہے. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے بغیر نہ لو. مولانا احسان فرماتے تھے کہ جب تم اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر کرو گے تو سستی پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ سستی پیدا ہوگی. اور یہ شکایت بہت لوگ کرتے ہیں کہ جب تصویر لے کے بیٹھے نیند سے آنے لگتی ہے. کیا آنے لگے؟ نیند آنے لگے. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ ذکر تو غفلت کو توڑنے کے لیے ہے. سب سے بڑا ذکر نماز ہے کہ جو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کر لے گا، اللہ رب العزت باقی اعمال کے اندر اس سے اپنا دھیان عطا فرما دیں گے. یعنی سوچو، جو عمل اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہے، جب اس عمل میں اللہ کا دھیان نہیں پیدا کیا تو بعد والے اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے نماز میں غافل ہے، جو آدمی نماز میں اللہ سے غافل ہے، وہ باقی اعمال میں ذاکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، نماز پر ایک مشق تو کرو نماز کے ظاہر کو بنانے کی، ایک مشق کرو نماز میں اللہ کے دھیان کی، ایک مشق کرو نماز سے مسائل کو حل کروانے کی. یہ ہے تیسری مشق، نماز سے مسائل کو حل کروانے کی مشق. ہماری ساری کوششیں اسباب پر لگتی ہیں، عمل پر کوئی کوشش نہیں ہے. عمل کہیں کے لیے کہ عمل برکت کے لیے، عمل کہیں کے لیے کہ عمل برکت کے لیے، اور ساری حرکت، ساری محنت وہ سب اسباب کے لیے. کہ نہیں، اعمال سے برکتیں بے شک ملیں گی، مگر میرے دوست بزرگوں، ایک تو اس کے لیے یقین شرط ہے کہ اللہ نے اس پر یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ پورا ہوگا. تو پھر عمل سے یقین سیکھا جائے گا.
کہ میں نے اس عمل سے اللہ کے وعدے کے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس عمل سے اللہ نے یہ کر دیا ہے۔ اس طرح اعمال سے بھی صحابہ نے ایمان سیکھا ہے، جس طرح دعوت سے ایمان سیکھا ہے، اعمال سے بھی ایمان سیکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو، ہم کہتے ہیں کہ اسباب کو پیچھے کرو، اعمال کو مقدم کرو۔ اسباب کو پیچھے کرو اور اعمال پہلے کرو، چاہے کسی بھی لائن کی حاجت ہو، کہ بیماریاں ہیں کہ دوائیں بعد میں، صدقات اور دعائیں پہلے،